ان گھروں کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی جن گھروں میں بہو سے زیادہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو اہمیت دی جائے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی انسان عجیب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹینشن، ڈپریشن میں رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کو رونا نہیں آتا تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہے۔ تمہارے پاس 3 راستے ہیں، راستہ بتاؤ، راستہ ڈھونڈو یا پھر خود راستہ بن جاؤ۔ جو انسان لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے تو رب کریم ان کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی عہدہ ملے تو اس پر رہتے ہوئے انسانیت دکھاؤ۔ ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد تو سب لوگ صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں۔ تعلقات چاہے مختصر ہی ہو لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ اس دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ رب کریم آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد عزیز ہوتی ہے تاکہ اس شے کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ سسرال میں روٹی اچار سے کھاؤ مگر میکے جا کر یہی بتاؤ کہ گوشت سے کھائیے۔ اگر گھر بسانا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں بساؤ اور قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور جو عورتیں میکے میں سسرال کی برائیاں کرتی ہیں ان کے گھر برباد ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ، خیر خواہ کم ہیں۔ کسی کی بات کر نرمی سے جواب دینا اس کے غصے کو کم کرتا ہے۔ مال و دولت ایسی تتلی ہے جس کو پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینے سے اللہ پاک عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کنجوس انسان کا مال اس کی زمین کے اندر جانے کے بعد باہر آتا ہے۔ کسی بھی اچھائی کو معمولی مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہی تمہاری مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ عورت ذات کے آنسو ہتھیار ہوتے ہیں اور من پسند عورت کے آنسو ایٹمی ہتھیار۔ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ لوگ ڈاکٹروں، حکیموں کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں مگر رب کریم کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ جو انسان اپنے والدین کو دھوکہ دیتا ہو وہ کبھی کسی کے ساتھ مخلص کبھی نہیں ہوگا۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہو، یہ دونوں چیزیں دل کو بیمار کر دیتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں مطلبی لوگ دکھنے میں دوستوں کی طرح نظر آتے ہیں جیسے بھیڑیے کتوں کی طرح۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں مگر سایہ ضرور دیتے ہیں۔ قدر اور قبر دو ایسی چیزیں ہیں جو جیتے جی انسان کو نہیں ملتی۔ وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں۔ کسی سے رشتہ بناؤ تو پلکوں اور آنکھوں جیسا، جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو پلکیں ایک مرتبہ تڑپ اٹھتی ہیں، اور جب پلکیں کچھ دیر نہ جھپکیں آنکھیں رو بھی پڑتی ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین انسان کے اندر خامیاں تلاش نہیں کرتا اور شکایتیں نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ہی ملتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دل کے دکھنے پر انسان کی رنگت بدل جاتی ہے۔ من پسند لوگوں سے جگہ بھی منسوب ہوتی ہے، جب وہ وہاں موجود نہ ہو تو اس جگہ سے بھی دلچسپی نہیں رہتی۔ کسی گنہگار انسان کی سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ اس جہاں سے بغیر توبہ کیے چلا جائے۔ سچا اور خالص دوست وہی ہے جس کے ساتھ رہنے سے خوشی بڑھ جائے اور غم آدھے ہو جائے۔ جس کے ساتھ رابطے میں رہو اس کو کبھی پتہ لگنا چاہیے اور جس کے خلاف ہو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔
درمیانی راستہ نہ اپنانا یہ منافقت کا ہوتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور اوروں کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ ضروری تو نہیں کہ ہم سب کو ہی پسند آ جائے۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں تو ہوتی ہیں، بس کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ اپنے رب کریم کو پسند آ جاؤ۔ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک کسی پر ظلم کرنا نہ چھوڑے، اس کے حق میں بزرگوں کی گئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب کسی انسان سے حد سے زیادہ پیار بڑھنے لگے تو وہ پیار خوشیوں سے زیادہ غم دینے لگتے ہیں۔ راستے اور رشتے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جو انسان تمہارے کردار اور اخلاص سے بغض رکھے، اس کو تلوار سے نہیں بلکہ صبر سے سزا دو۔ کسی انسان کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی سے پیچھے ہٹنا ہوگا تو وجہ بتا کر ہٹنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس انسان کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ کسی کو تکلیف مت دو، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اس کو دکھ ضرور رہے گا۔ لوگوں کے ساتھ زیادہ تر نیک سلوک وہ لوگ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ 40 سال والی عورت اگر 15 سال جیسی دکھنا چاہتی ہے تو روزانہ سوتے وقت چلغوزہ کھا لے، کچھ دنوں بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ جس گھر کے اندر بڑوں سے مشورہ نہ لیا جائے، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل کے اندر یادوں کی امانتیں رکھتے ہیں، وہ زندگی کے اندر کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب گھروں کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری بے فکریاں اور برکتیں بھی لے جاتے ہیں۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جس جگہ کوشش بھی نہیں پہنچاتی، وہاں دعا ضرور پہنچائے گی۔